بسم اللہ الرحمن الرحیم اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب یسر ولا تعسر وتمم بالخیر۔ توفیقات الہی سے آج ہم دور حاضر کی ایک معروف کتاب دروس تمہیدیہ فی الفقہ الاستدلالی جو آیت اللہ شیخ باقر ایروانی دامہ ظلہ العالی کی کتاب ہے، اس میں کوئی شک نہیں کہ مکتب اہل بیت جو مکتب رسول ہے، مکتب امیر المومنین ہے، زمانہ پیغمبر سے لے کر آج تک بحمداللہ دیانتدار ہاتھوں میں رہا۔ اس مکتب پر جو ظلم ہوئے، جو زیادتیاں ہوئیں، لوگوں نے اس کو بگاڑنے کی جو کوشش کی، لیکن چونکہ ہر دور ایک حجت خدا کے زیر سایہ ہوتا ہے اور ہر دور میں ایک حجت ہے، جیسا کہ اس دور میں بھی ہے، جو معارف قرآن تھے، جو فرمودات پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تھے، دیانتدار ہاتھوں تک سے، دیانتدار زبانوں سے آج ہم تک بھی وہ پہنچے ہیں۔ احکام شرعیہ جو پیغمبر اکرم پر نازل ہوئے، پیغمبر اکرم نے بیان فرمائے، جن کی حفاظت امیر المومنین سے لے کر آخری حجت علیہ السلام تک نے کی، سب کچھ محفوظ رہا۔ زمانہ غیبت کبریٰ آیا، نواب اربعہ کا دور آیا، الحمدللہ یہ سب دین مکمل محفوظ رہا۔ پھر غیبت کبریٰ کا دور شروع ہوا، لیکن اللہ تبارک و تعالی نے اس میں بھی انتظام فرمایا، کبھی شیخ طوسی رحمۃ اللہ علیہ کی شکل میں، کبھی شیخ صدوق کی شکل میں، کبھی شیخ مفید کی شکل میں، کبھی شیخ طبرسی کی شکل میں، ان سارے بزرگان سے ہوتا ہوتا اور آج اس دور میں خوئی اور سیستانی کا دور آ گیا، اور بحمداللہ دین اسی طرح محفوظ رہا اور ہر قسم کی بدعات سے بچا رہا۔ دیگر علوم کی طرح وہ چاہے علم ادبیات کے علوم ہوں، حدیث ہو، تفسیر ہو، اصول فقہ ہو، اس فقہ کے علم نے بھی درجہ بدرجہ ترقی کی، مختلف ادوار میں فقہ کو مختلف انداز میں پیش کیا جاتا رہا۔ ایک زمانہ تھا کہ جب اصول الفقہ نہیں تھا، اجتہادی دور اس قسم کا نہیں تھا، تو اس دور میں انداز بزرگان کا یہ ہوتا تھا کہ عین حدیث کو، یعنی متن حدیث، جس حدیث کو وہ صحیح سمجھتے تھے، قابل عمل سمجھتے تھے، اسی حدیث کو اپنی کتاب میں تحریر فرما دیتے، وہی ان کا فتویٰ سمجھا جاتا۔ بعد میں اصول الفقہ نے ترقی کی، اور ترقی کرتے کرتے پھر آپ کے پاس اب جو فقہی کتب ہیں، ظاہر ہے وہ متون پر، متن حدیث اس میں نہیں ہے، مفہوم اور استنباطی جو احکام ہیں وہ انہوں نے اس میں درج فرمائے۔ ہمارے علم فقہ میں بڑی معروف کتابیں، شرائع الاسلام بہت مدت اس نے راج کیا، شرح لمع یعنی الروضۃ البہیہ فی شرح لمعۃ الدمشقیہ شہید ثانی کی، اسی طرح مقاصد شیخ انصاری، اس سے پہلے چھوٹی کتابوں میں تبصرۃ المتعلمین، یہ ہماری تشیع میں فقہ میں انہوں نے بہت نام کمایا اور بہت لوگوں نے اس سے استفادہ کیا۔ ہمارے اس دور تک جب ہم جہاں موجود ہیں، ہم نے خود شرح لمع یعنی الروضۃ البہیہ پڑھی بھی ہے، پڑھائی بھی ہے، مقاصد پڑھی بھی ہے، پڑھائی بھی ہے۔ ایک زمانہ تھا اصول الفقہ میں راج ہوتا تھا قوانین کا، معالم الدین کا، فی الاصول کا، چلتے رہے، بعد میں اصول المظفر آ گئی، اس نے ان کی جگہ لے لی، پھر قوانین بھی ختم، معالم بھی ختم، پھر اصول الفقہ چلتی رہی۔ لیکن علمی ترقی مسلسل ہوتی رہی،
آج کے اس دور میں اگر آپ تجزیہ کریں تو ہمارے حوزات علمیہ میں آیت اللہ سید باقر الصدر شہید رحمۃ اللہ علیہ کے حلقات نے اب رسائل کی جگہ لینی شروع کر دی ہے، کفایہ کی جگہ لینی شروع کر دی ہے۔ اسی طرح فقہ میں حوزات علمیہ میں اس شرح لما کی جگہ اور مقاصد کی جگہ آیت اللہ شیخ باقر ایروانی دامہ ظلہ العالی کی کتابوں نے جگہ لینا شروع کر دی ہے۔ آیت اللہ شیخ باقر ایروانی، مجھے بھی اللہ نے یہ اعزاز بخشا کہ سفر زیارات کے درمیان ان کے درس خارج میں شریک بھی ہوئے، ان کی زیارت بھی کی، استفادہ بھی کیا۔ ایک دو دفعہ ایسا ہوا کہ وہاں چھٹیاں نہیں تھیں، ان کی زیارت کی ہے۔ بالکل سادے سے انسان ہے، کوئی ان کا پروٹوکول نہیں ہے۔ ہم نے خود ان کو دیکھا کہ وہ شارع رسول اعظم سے اگر انشاءاللہ باب القبلہ سے جائیں گے نجف میں، جہاں پر آیت اللہ سیستانی دامہ ظلہ العالی کا دفتر بھی ہے، اکیلے جا رہے ہوتے ہیں، اکیلے آتے ہیں، کوئی ساتھ دائیں بائیں 5-10 بندے نہیں ہوتے۔ گیٹ پر اپنی جوتی خود اٹھائیں گے، ورنہ تو ان کے ہزاروں شاگرد ہیں۔ اور اس بندے کا تقوی، زہد، سادگی، ورنہ تھوڑا سا بندے کے پاس کوئی ملازم بھی ہونا تو ہم نے دیکھا ہے وہاں اطباعت عالیہ میں وہ بھی تفتیش سے نہیں گزرتے کہ ہماری تلاشی ہوگی، وہ ڈائریکٹ جاتے ہیں کہ ہم حاضرے کے یعنی حرم کے ملازم ہیں۔ اس بندے کو ہم نے دیکھا کہ یہ جان بوجھ کر تفتیش سے جاتا ہے تاکہ میرے لیے کوئی انفرادی کوئی سپیشل پروٹوکول نہ ہو۔ دس میں حرم میں جا رہے ہیں، آپ نے کوئی علمی بات پوچھنی ہے وہیں کھڑے ہو کے آپ کو جواب دیں گے، آ رہے ہیں آپ نے کوئی بات پوچھنی ہے وہیں آپ کو جواب دیں گے۔ یعنی یہ ان کا سادگی، تقوی، پرہیزگاری۔ یہ آیت اللہ شیخ باقر ایروانی عراقی الاصل ہیں۔ ان کے حالات زندگی جو ملے ہیں اس کے مطابق ان کی پیدائش بھی خود نجف اشرف کی ہے۔ 1949 میں پیدا ہوئے تو اب ہے 2022، تقریباً 73 سال ان کی عمر مبارک ہے، اور ابھی بھی ان کی داڑھی 100% سفید نہیں ہوئی۔ ماشاءاللہ صحت بھی ان کی اچھی ہے۔ نجف میں جتنے درس خارج ہو رہے ہیں، جن 2-3 میں میں نے شرکت کی، ان میں سب سے بڑی تعداد جو ہوتی ہے وہ آیت اللہ باقر ایروانی کے اس درس خارج میں ہوتی ہے۔ وہ حرم کے اندر ہی دیتے ہیں، ایک ہال ہے بہت بڑا، اس میں۔ شیخ محمد باقر الایروانی 1949، یہ ان کی پیدائش ہے، نجف اشرف میں پیدا ہوتے ہیں۔ ان کے والد گرامی شیخ محمد تقی الایروانی، وہ بھی نجفی ہیں۔ حالات میں یہ ہے کہ ان کے آباء میں سے جو سب سے بڑا اور معروف نام تھا وہ شیخ فاضل الایروانی کا ہے، یعنی مراجع میں سے تھے، جو کہ شیخ انصاری رحمۃ اللہ علیہ کے شاگردان سے تھے۔ بہت بڑا نام تھا۔ آپ نے شیخ محمد رضا المظفر رحمۃ اللہ علیہ کا اس میں گرامی سننا، جنہوں نے حوضے کو تھوڑا سا ایک نئی جہت دی، نئے انداز میں پیش کیا۔ ان کا وہاں کالج بھی ہیں، ان کے سکول بھی ہیں۔ یہ جو شیخ باقر ایروانی رحمۃ اللہ دامہ ظلہ العالی ہیں، ان کی جو سکولیں گئے، جو ان کی پڑھائی ہے، وہ ساری شیخ محمد رضا مظفر کے ادارے منتدر نشر کی ہے، کہ جو جدید اور قدیم علوم کا جس میں امتزاج تھا۔ وہ سکول بھی تھا، سمجھو مدرسہ بھی تھا، وہ کالج بھی تھا اور حوزہ بھی تھا، وہاں پڑھتے رہے۔ ان کے حالات میں یہ ہے کہ درس خارج میں ان کے جو اساتذہ کرام ہیں وہ آیت اللہ العظمیٰ سید ابو القاسم خوئی رحمۃ اللہ علیہ اور آیت اللہ العظمیٰ سید
باقر الصادر شہید رحمۃ اللہ علیہ، ان سے انہوں نے پڑھا خوب۔ اس کے بعد پھر آیت اللہ سعید الحکیم رحمۃ اللہ علیہ، یہ چند ماہ پہلے ان کی وفات ہوئی ہے، ان کے بھی یہ شاگردان میں سے ہیں۔ آیت اللہ العظمیٰ سیستانی کے درس خارج میں بھی ان کی شرکت کا ذکر ہے۔ بہرحال دور حاضر کے علمی شخصیت ہیں۔ ان کے حالات میں یہ لکھا ہے کہ جب انہوں نے تدریس شروع کی تو مقدمات کہاں پڑھائے، کس مدرسے میں پڑھاتے رہے، ان کا کہیں ذکر ہمیں نہیں ملا، لیکن اتنا ہے کہ کم از کم رسائل مقاصد کفایہ انہوں نے نجف میں ہی پڑھانی شروع کر دی۔ ہو سکتا ہے جب مقدمات پڑھاتے ہوں اتنے معروف نہ ہوں، وہاں کسی مقامی مدرسے میں پڑھاتے ہوں، لیکن جب حوزے میں ان کی شہرت ہوئی تو وہ بڑی کتابوں سے، رسائل مقاصد کفایہ سے، اور پھر ایران عراق کی جنگ شروع ہو جاتی ہے، پھر اس جنگ کے دوران یہ آیت اللہ باقر ایروانی ایران آ جاتے ہیں، پھر تقریباً 5-6 سال سے زائد کا عرصہ یہ سارا ایران میں گزارتے ہیں۔ پھر جب سقوط صدام ہو جاتا ہے، الحمدللہ عراق سے اس کا ملعون دفع ہو گیا، نکل گیا، مر گیا، اس کے بعد پھر یہ واپس چلے گئے۔ ابھی اس وقت بھی یہ حوزہ علمیہ نجف میں درس خارج پڑھا رہے ہیں، اور بڑی تعداد ہے، یعنی جو بندہ نجف میں رہتا ہے وہ آیت اللہ باقر ایروانی کو جانتا بھی ہے، اور کبھی نہ کبھی ان کے درس میں اس نے شرکت بھی ضرور کی جاتی ہے۔ اب انہوں نے جو جدت اختیار کی، انہوں نے جو ایک نیا کام کیا وہ یہ کیا کہ انہوں نے شرح لمع، بہت علمی کتاب ہے، اس میں کوئی دو رائے نہیں ہے، اگر کوئی انکار کرے تو وہ زیادتی کرتا ہے شہیدین کے ساتھ، لیکن اس شرح لمع میں، یعنی خود لمع ہو یا شرح لمع ہو، ان میں کچھ ابحاث ایسی تھیں جو موجودہ دور میں کارآمد نہیں ہیں۔ شیخ انصاری کی مقاصد، اب اس میں عبادات نہیں ہیں، اس میں بیع کی بات ہے اور خیارات کی بات ہے، یا مقاصد محرمہ، بہت ساری ابحاث ہیں جو اس میں نہیں ہیں۔ انہوں نے جدت یہ اختیار کی کہ ایسی کتابیں کہ یہ جو شرح لمع کی قائم مقام ہے، اس کا نام بھی ہے دروس تمہیدیہ فی الفقہ الاستدلالی، یہ 3 جلدوں پر مشتمل ہے۔ یہ بھی اول طہارت سے آخر دیات تک پورا ایک فقہی دورہ ہے۔ اور پھر ایک اور کتاب ہے، اس کا نام ابھی میں گزارش کروں گا، وہ ہے الفقہ الاستدلالی، وہ جو مقاصد کی قائم مقام ہے۔ ان کتابوں کی خوبی یہ ہے آغا، جس کی وجہ سے حوزات علمیہ میں، ابھی میں تازہ زیارات پر گیا، وہ قم مقدس میں بھی، مشہد میں بھی، نجف میں بھی بہت جلدی یہ کتاب جو ہے وہ رائج ہو رہی ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ انہوں نے حکم کے ساتھ دلیل کو بھی ذکر فرمایا کہ یہ چیز واجب ہے، بھئی کیوں واجب ہے، حرام ہے، کیوں حرام ہے، مستحب، یعنی آیت تھی تو آیت کا ذکر فرمایا، حدیث تھی تو اس لیے اس کا نام ہے نا فی الفقہ الاستدلالی، کہ فقط حکم نہیں ہے، حکم کے ساتھ ساتھ دلیل بھی ہے، اور بہت پیچیدہ قسم کی عبارتیں بھی نہیں ہیں، جیسے ہماری شرح لمع کی عبارتیں ہوتی تھیں کہ دماغ گھوم جاتا تھا کہ اس کا مطلب فلاں۔ ایک آسان انداز میں اور حکم کے ساتھ دلیل کو انہوں نے پیش کیا، جس کی وجہ سے حوزات میں اس کی جگہ بہت جلدی بن گئی۔ اور اب خیر حوزات جو ایران کے حوزات علمی ہیں ان میں تو تقریباً یہی رائج ہوگی، یا وہ پڑھاتے بھی یہی ہیں اور امتحانات بھی اسی کے ہوتے ہیں، جبکہ نجف میں بھی یہ رائج ہو چکی ہے۔ ہمارے ملک پاکستان میں ابھی تک یہ کتاب نہیں پڑھائی جا رہی، وہی پرانی شرح لمع۔ بزرگان کو گزارش بھی کی گئی کہ جناب ایک نئی چیز آئی ہے، بہت اچھی ہے، مفید ہے، اس کو شروع کریں، وہ بھی نہ ہوا۔ تو یہ اعزاز اللہ نے جامعۃ الکوثر کو بخشا کہ ہم نے یہاں سے اس کا آغاز کر دیا ہے، اور انشاءاللہ پھر لوگوں کو پسند آئے گی تو دیگر ملک کے لوگ بھی اس کو شروع کر دیں گے۔ اردو میں اس کی تدریس نہیں ہوئی، ترجمے اس کے ہوئے ہیں، مجھے کسی نے بتایا ہے، لیکن تدریس اردو میں پاکستان میں ابھی تک میسر کم از کم نہیں ہے۔ تو یہ بھی اللہ پاک نے
ہمیں توفیق دی، اعزاز بخشا کہ ہم اس کتاب کی اردو میں تدریس پہلی دفعہ ہم کریں گے۔ پہلا دورہ ہے، ہو سکتا ہے ہم مطالب 100% ادا نہ کر سکیں، چیزیں رہ بھی جائیں، لیکن چونکہ اسلام آباد ہے، بزرگان بیٹھے ہیں، جہاں کو بات سمجھ نہیں آئے گی جا کے ان سے پوچھ لیں گے، لیکن یہ ہے کہ ہم اس کو کریں گے ضرور انشاءاللہ۔ آیت اللہ باقی علی روانی کی جو کتابیں ہیں ان میں ایک تو یہ ہے جو ہم شروع کر رہے ہیں، دروس تمہیدیہ فی الفقہ الاستدلالی، یہ شرح الامہ کی قائم مقام ہے، 3 جلدوں پر مشتمل ہے جو چاپ ہوئی ہے۔ ایک کتاب ہے الفقہ الاستدلالی، اس کی 2 جلدیں ہیں جو مقاصد کی قائم مقام ہے۔ اسی طرح ایک اور کتاب ہے ان کی البشارہ فی کتاب الاجارہ، اجارے کے احکام۔ اسی طرح ہے دروس تمہیدیہ فی القواعد الرجالیہ، علم رجال سے مربوط، اور ہے دروس تمہیدیہ فی آیات الاحکام، وہ جو 500 آیات احکام ہیں ان کے بارے میں۔ دروس تمہیدیہ فی القواعد الفقہیہ، یہ قواعد فقہی نہیں ہوتے، قاعدہ طہارت، قاعدہ حرمات، قاعدہ نجاست فلاں، یہ جو قواعد فقہی ہیں اس سے متعلق۔ اسی طرح ایک اور ان کی کتاب بہت معروف کفایت الاصول فی اسلوب حسانی، وہی خند خراسانی کا ہے لیکن اس کو نئے انداز میں انہوں نے تدریس کیا اور پھر وہ کتابی شکل میں آئی۔ اسی طرح شہید صدر کے جو حلقات ہیں، الحلقۃ الاولی والثانیہ فی اسلوب حسانی، الحلقۃ الثالثہ فی اسلوب حسانی، الامام المہدی اجل اللہ فرج الشریف بین التواتر و حساب الاحتمال، امام سے متعلق، 12ویں حجت سے متعلق ان کی کتاب ہے۔ فقہ البنوک، بینکوں سے متعلق جو انہوں نے لیکچر دیے ان کو جمع کیا گیا، جو موجودہ نظام بینکاری ہے کہ اس نظام بینکاری میں حلال حرام ان چیزوں کو انہوں نے بیان کیا۔ اور بھی بہت ساری ہیں، کافی کتابیں بہرحال ان کی۔ یہ کتاب ہم اس لیے شروع کر رہے ہیں، ایک تو طالب علم کو تھوڑی سی، جو اس سطح کا طالب علم ہے اس کو انداز استدلال سمجھ آ جائے گا کہ ہمارے فقہا، یہ جو ہم توضیح المسائل پڑھتے ہیں، توضیح میں اتنا لکھا ہے فلاں چیز حرام ہے، بس آگے کچھ نہیں ہے، تو یہاں تھوڑا ذہن کھلے گا، تھوڑی بات سمجھ آئے گی کہ بھئی اگر حرام ہے تو اس کی حرمت کی کوئی دلیل بھی تو ہوگی، وہ دلیل کیا ہے؟ ساری دلیلیں ہر حکم کی نہیں دی، لیکن ایک آدھ دلیل دے دی ہے تاکہ تھوڑا انداز استدلال سمجھ آ جائے۔ حرام ہے تو کیوں ہے؟ مثلا اگر اس پر مثال کے طور پر 6 روایات موجود ہیں تو انہوں نے کم از کم ایک جو ان سب میں سے مضبوط تھی اس کو لکھ دیا، باقی جو بعد میں بندہ آئے گا وہ خود اپنی تحقیق کرے گا جب درس خارج میں جائے گا۔ ان کتابوں سے آغا جان، ایک تو آپ کو یہ فائدہ ہے کہ اگر آپ اس کتاب کو پڑھ لیں، ایک تو اس کی عبارت میں وہ باریکیاں نہیں ہیں جو شرح الامہ میں تھیں، دوسرا اس میں انداز استدلال ہے، حکم کے ساتھ اس کی دلیل کو پیش کیا گیا ہے۔ تیسرا اس کے مقدمے میں لکھا ہے کہ جو بندہ یہ کتاب پڑھ لے گا وہ بڑے آرام سے درس خارج میں شریک ہو سکتا ہے، چونکہ خارج میں تو فقی دلیل سے بات کرتا ہے، احکام کی دلیل پیش کرتا ہے، جب اس نے یہ پڑھی ہوگی تو اس کو انداز استدلال کا پتہ ہوگا۔ اور پھر یہ کتاب، جیسے آپ دیکھتے ہیں فقہی کتب میں کیا ہوتے ہیں، 4 حصے ہوتے ہیں احکام۔ پہلے حصہ ہوتا ہے عبادات کا، ایک حصہ ہوتا ہے عقود کا، ایک حصہ ہوتا ہے ایقاعات کا، ایک حصہ ہوتا ہے احکام کا، 4 حصے ہیں۔ شرائع الاسلام کی یہی ترتیب تھی اور پھر سب نے اسی کو لے کر آگے چلے کہ وہ چیزیں جن کا تعلق آخرت سے ہو، نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ، خمس، جہاد، آخرت سے، ان کو کہا جاتا ہے یہ ہیں حصہ عبادات۔ خوب، جو دنیاوی چیزیں ہیں ان میں پھر 2 حصے آ گئے۔ اگر کوئی ایسا کام ہے جس میں ایجاب و قبول دونوں چاہیے ہوتے ہیں تو ان کو ہم عقود کہتے ہیں، عقد نکاح، عقد بیع، عقد اجارہ، عقد مضاربہ وغیرہ۔ اور جہاں فقط
یک طرفہ صرف ایجاب کافی ہوتا ہے، جیسے وقف ہو گیا، جیسے طلاق ہو گیا، ان کو کہتے ہیں ایقاعات۔ اور چوتھا اس کو کہتے ہیں کہ جہاں پر کوئی ایجاب و قبول نہیں ہوتا، جیسے میراث میں کوئی ایجاب و قبول مثلاً نہیں ہے، یا دیگر ایسے جہاں آپ نے مثلاً کوئی جانور ذبح کرنا ہے یا اس کا شکار کرنا ہے، وہاں کوئی ایجاب و قبول کا تعلق نہیں ہے، دنیاوی امور سے ان کو پھر احکام میں شامل کرتے ہیں۔ تو فقہ کے 4 حصے ہوتے ہیں۔ اس کتاب میں آیت اللہ باقر ایروانی دامہ ذلہ العالی نے بھی پوری فقہ کو احاطہ کیا، طہارت سے لے کر دیات تک مکمل انہوں نے جو ایک دورہ فقہیہ ہے وہ اس میں تحریر فرمایا، اور بالدلیل، تاکہ ایک طالب علم کو انداز سمجھ آ جائے استدلال کرتے کیسے ہیں۔ بھی آپ نے اصول فقہ پڑھی ہے کہ ہم نے جناب مسائل شرعیہ پر دلیل قائم کرنی ہے، تو یہ اس کا گویا آپ کہہ سکتے ہیں کہ پریکٹیکل ہے کہ ادھر ہم نے پڑھا دلیل قائم کرنی ہے، یہاں پر آپ نے کر کے دکھانا ہے کہ جناب یہ دلیل اس قسم کی ہے۔ تو اس کو ہم انشاءاللہ اللہ کی توفیق سے شروع کر رہے ہیں۔ ہمیں یقین ہے کہ چونکہ ہماری نیت انشاءاللہ اگر خالص ہوگی تو اللہ پاک ہمیں کامیابی دے گا، اور ایک وقت آئے گا کہ جب اس کی تینوں جلدیں ہم انشاءاللہ مکمل پڑھ پائیں گے، اور یہی ہمارے لیے زاد آخرت ہوگا۔ وصلی اللہ علی محمد وآل محمد۔